بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر ایک بہت اہمیت کے حامل دل ہے، اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک خاص طریقہ جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ توجہ سے سن لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ بہت زیادہ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ بہت جلد قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ غائبانہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یا آپ اپنی اولاد کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ نافرمان ہے، آپ کی کوئی بات نہیں مانتی، بات بات پر ضد کرتی ہے، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے نیک اور صالح بنا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بچوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ سورت 7 مرتبہ مرد پڑھ کے دعا مانگیں، تب بھی مجرب ہے۔ اگر عورت پڑھ کے 7 مرتبہ دعا مانگیں تو اللہ کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ نفرتیں دور ہو جائیں گی، گھر کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور آرام اور سکون کی زندگی گزرے گی۔ اس طرح آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بیماری سے متعلق ہے، کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس سے متعلق ہے، اس کے علاوہ موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں کرونا وائرس بہت عام ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسے بیمار موجود ہیں جن کا علاج کروا کر کے آپ تنگ آ چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، ڈاکٹر بھی انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے، تو ایسی بیماری کے لیے بھی آپ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا دیا کہ جو بھی اس سورت کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، بڑی عظمت والا اور نورانیت والا کام ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، آپ کی اولاد، بیوی، کوئی بھی دوست احباب، رشتہ دار کسی شدید بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس کے لیے بھی آپ اگر پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی معاملہ ہے، جو تنگی پریشانی آپ کے گھر میں ہے، اس کے لیے آپ کسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ اس سورت کو پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو جاتا، اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنی رحمتوں سے آپ کے معاملات حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس کے علاوہ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، موجودہ دور کے اندر جو پریشانیاں اور جو حالات بن چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمارے بزرگ، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، خاص کر نوجوانوں سے میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ توبہ استغفار کریں۔ دنیا میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں تو تبھی یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم سب اس وقت توبہ طائف ہوں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے اس جہاں کے لیے بھی مانگیں اور آخرت کے لیے بھی ضرور مانگیں، آخرت کی فکر بھی ضرور کریں، آخرت کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ ہر انسان پر وہ وقت آنے والا ہے جب ڈاکٹر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کے بھائی، بہن، بیٹی، ہم پوری کوشش کے باوجود ہم اسے بچا نہیں سکے۔ پھر انسان
جھاڑ پھونک والوں کے پاس چکر لگاتا ہے کہ شاید کسی کے دم سے یہ بچ جائے۔ جو بیمار ہوتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ وقت عنقریب ہر انسان پر آنے والا ہے۔ جو کوئی کہے کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس دنیا میں کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویرے شام لگ کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مکان بنا رہا ہے، بسے گا کوئی اور، حساب تو جا کے دے گا۔ یہ تو ایک رات بھی اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہیں گے نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے، جلدی کریں، اس کو سپرد کرائیں۔ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کر اتار دیں گے، تو خود غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسے خوف آنے لگا ہے۔ یہ وقت ان قریب ہر انسان پر آنے والا ہے۔ اولا لک فاولا یہ وقت بھی ان قریب ہر انسان پر آنے والا ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی انسان دنیا میں یہ اکثر سوچتا ہے کہ شاید میں آزاد ہوں، میں کھلا ہوں، میں جو مرضی ہے کروں۔ انسان جو مفتی شہر ہو، علامت الدہر ہو، آج قاضی القضار ہے، آج منسٹر ہے، آج وزیر اعظم ہے، آج پہلوان ہے، آج شہزادہ ہے، آج بادشاہ ہے، آج زور آور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرے قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے وہم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دیں گے جب تک 5 سوال نہیں پوچھیں گے۔ ان عمرہ فی ما افناہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی۔ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو۔ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا۔ تیری جوانی کسی چوک پر تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی پر تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا۔ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا، مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کو راضی کر لیں، اس سے مدد مانگیں، اس کے بن کے رہیں، تو اللہ پاک یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی دونوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہ وظائف بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جب ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آن پڑی تو ہم اپنی مشکل اور مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ سے وقتی طور پہ مانگ لیں، پھر وہی موج مستی میں لگ جائیں، پھر اسی ہماری زندگی میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تماشا کھیل اسی میں لگ جائیں، بلکہ اللہ سے مانگ کر کے ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔